السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیت کی ورکشیٹ نمبر 5 میں نوٹ دیا گیا ہے ارکان اسلام کا مختصر تعارف۔ سب سے پہلے میں آپ کو ارکان کے معنی بتاتی ہوں کہ ارکان کسے کہا جاتا ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کے معنی ہیں ستون یا کسی چیز کا لازمی حصہ۔ جس طرح ایک عمارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی خاص ستونوں پر قائم ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی عمارت تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے کیا کھڑے کیے جاتے ہیں؟ وہاں پر پلرس کھڑے کیے جاتے ہیں، جسے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ستون کہا جا رہا ہے۔ تو اسلام کو بھی کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی عمارت کے بھی خاص ستون ہیں۔ یہ ستون دراصل وہ اہم عبادات ہیں جن کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کا جو سب سے پہلا رکن ہے اور سب سے بنیادی رکن ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید کے معنی کیا ہیں؟ توحید کے لفظی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، صرف اسی کو عبادت کے لائق جاننا اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا نام توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، یعنی اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے سارے جہان کو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو توحید کیا ہے؟ ارکان اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی رکن ہے۔ اس کے بعد اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم بنیادی رکن ہے۔ نماز دن میں 5 بار پڑھنا فرض ہے۔ اسلامی عبادات میں جس عبادت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ صلاۃ یعنی نماز ہے۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دی گئی ہے۔ نماز قرب الہی کا بڑا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی ادائیگی کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ نماز کی اہمیت یوں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مسلمان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ مشرک کسے کہا جاتا ہے؟ مشرک ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشرک کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کی اہمیت احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، ترجمہ: روز قیامت سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ روزہ انسان میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ تقویٰ اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تقویٰ کہلاتا ہے۔ یعنی جن کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کاموں کو چھوڑ دینا، ان کاموں سے دور رہنا، اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقویٰ کہلاتا ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنا اور نیکی پر چلنے کی تربیت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کر دیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صرف پیدا ہو۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے۔ تو روزہ کیا ہے؟ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ اسلام کا چوتھا اہم رکن زکوٰۃ ہے۔
ज़कात किसे कहा जाता है? साल में एक बार अपने माल का 2.5% किसी ज़रूरतमंद के हवाले कर देने का नाम ज़कात है। ज़कात माल को पाक करती है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में जहाँ जहाँ नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है, वहीं अक्सर मकामात पर ज़कात अदा करने को भी कहा गया है। ज़कात एक माली इबादत है। ज़कात अदा करने से माल ना सिर्फ पाक होता है, बल्कि दौलत की हवीस व तलब भी देने वाले के दिल से दूर होती है। ज़कात अरकान इस्लाम में से एक रुकन है, इसलिए ज़कात हर दौलतमंद मुसलमान पर वाजिब है और ना देने वाला गुनहगार है। यानी जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, जिन लोगों की हैसियत है, जिन लोगों पर फ़र्ज़ है कि वो ज़कात दें और वो लोग ज़कात अदा नहीं करते, तो उन पर क्या होता है? गुनाह होता है। ज़कात अदा ना करने वालों और अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करने वालों के बारे में कुरान पाक में बड़े सख्त अल्फाज में वईद आई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको खुदा के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन यानी क़यामत के सख्त अजाब की खबर सुना दो। इस्लाम का सबसे आखिरी रुकन हज है। हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है, जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार करना फ़र्ज़ है। हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है। हज के लग़वी मायने इरादा करने के हैं। इस्लाम में हज एक ऐसी इबादत का नाम है जिसमें बैतुल्लाह की ज़ियारत की जाती है और मुकर्ररा अहकाम अदा किए जाते हैं। हज 9 हिजरी में मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुआ। ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है और उसके लिए चंद शराइत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फ़र्ज़ होने के बाद एक मरतबा हज अदा फरमाया। हज एक मुकम्मल और जामा इबादत है। हज का सबसे बड़ा फ़ायदा गुनाहों की बख्शिश है। तो यहाँ पर हमने आज जो हमारा नोट था, उसमें हमने अरकान इस्लाम पढ़े हैं। तो आप लोगों ने ये काम क्या करना है, ये नोट जो है आपने अपनी कॉपी में करना है और इस काम को आप लोगों ने याद करना है।